شو في جوات هالصندوق؟ ملك خانم، سليم بيك طلب مني جيب لك شاي. شكراً كثير بتحبي لإلك. جيب لك شي تاني؟ لا حبيبتي شكراً. الو اهلين امي. جيت ابني. سلمى مرة تانية عم تعمل حركات. انت شو عم تقولي؟ في حدا بده منا مصاري، ولما سألتها لمين قالت لي لمحل تياب، وأنا طبعاً ما صدقت وحكيت الرقم، طلع رقم عيادة ابني. يا امي هذا المكان اللي بيعملوا فيه عمليات الاجهاض، شو عم تعمل؟ ما بعرف ابني، أنا كنت لاحقتها بالسيارة بس بنشر دولاب التاكسي وما كملت الطريق. ابني روح على العيادة بسرعة، نحن لازم نعرف سلمى شو عم تعمل من ورا ظهرنا. يلا روح بسرعة. ماني حابة أخرب هاللحظة الرومانسية بس مع الأسف نحن ما رح نتطلق. يعني لسه جيت ما قلك آسيا؟ يا ربي دخيلك، كيف بدي اقول لآسيا انه ما فيني اترك سلمى بهالحالة؟ شو هاد؟ ما في شي جاهز للأكل؟ شو هاد؟ لك حتى كاس شاي ما في، والله عيب جنان. جنان؟ لك وين الشاي والفطور؟ أنا رح موت من الجوع. شو هالعياط من عند الصبح؟ ما بتخلي الواحد ينام. شو في؟ أوه، أخيراً فقتي يا سندريلا خانم؟ يلا لا تتأخري، شيركي بيكون ناطرك هلا. خليكي مبسوطة قبل ما يبطلوا يعطوكي مصاري وتصيري تبكي. تعرفيني أنا محتاج مصاري كتير. أنا قلت لك ما بقدر يا فؤاد، بتعرف. لازم تعمليها بطريقة وبتانية. لازم ترجعي لي المصاري اللي أخذتيها فوراً واليوم. أنا ما رح أعطيك ولا قرش. شكلك نسيتي مين أنا يا بنت. أنا ماني خايفة منك، يلا اعمل يلي بدك يا مفارقة. هيك لكان. طيب إذا هيك اتحملي النتيجة لنشوف كبر راسك شو بيفيد. छोड़ कर जिसमें वो लिखते हैं मौत को लफ्ज़ों की नहीं दुआई की ज़रूरत होती है। अगर मैं वापस ना सकी तो मुझे अपने किसी नज़म में ज़िंदा रख लेना। हारिस बेचैनी से हर रोज़ उसे तलाश करता है। वो शहर अस्पताल हर जगह जाता है लेकिन अलीना कहीं नहीं मिलती। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी में एक नई नुमाइश होती है जिसके अनवान है यादों का मौसम। वहाँ एक पेंटिंग होती है बारिश में भीगती एक लड़की और नीचे लिखा होता है वो जो आंखों से बोलती थी। हारिस पहचान लेता है ये अलीना है। पहचान न कर नुमाइश के कोने में वही मुस्कुराहट वही निगाहें अलीना वापस आ जाती है सेहतमंद मगर खामोश। इस बार हारिस खुद चलकर जाता है और कहता है अब की बार सिर्फ नज़म नहीं पूरी ज़िंदगी लिखूंगा तुम्हें लेकर। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से आप भी अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामा सीरियल की इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे अलीना एक खुश मिजाज हंसती मुस्कुराती मगर अंदर से अधूरी लड़की है जो कराची के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में लिटरेचर की तालबा है। वो बचपन से एक ही ख्वाब देखती आई है, एक ऐसा हमसफ़र जो इसकी खामोशी को समझे और इसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ सके। हारिस एक संजीदा कम गू मगर दिल से नरम इंसान चंद साल पहले एक हादसे में अपने माँ के बाप को कुछ कहा है तो इसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आता है। वो नज़मों में डूबा रहता है और इस किसी के जज्बात बांटना पसंद नहीं करता। अलीना और हारिस की पहली मुलाकात एक लेक्चर के दौरान होती है जब अलीना इसके नज़मों के मफ़हूम पर सवाल करती है। वो सवाल जो शायद खुद हारिस ने भी खुद से कभी नहीं किए। पहले तो हारिस को अलीना की बातों से चढ़ होती है लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी बेसाख्तगी मुस्कुराहट और सवालात हारिस के दिल के बंद दरवाज़ों को खोलने लगता है। रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे के साए बन जाते हैं मगर मोहब्बत का इजहार कभी नहीं होता। कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जब अलीना एक ख़तरनाक बीमारी लायक
چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر ہسپتال ہر جگہ جاتا ہے لیکن الینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ الینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ الینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے الینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ الینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب الینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو الینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب الینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر ہسپتال ہر جگہ جاتا ہے لیکن الینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ الینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ الینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے الینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ الینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب الینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو الینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب الینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر ہسپتال ہر جگہ جاتا ہے لیکن الینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ الینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ الینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے الینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔
وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ وہ اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے، وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے، اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ وہ اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے، وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے، اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ وہ اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق
چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر ہسپتال ہر جگہ جاتا ہے لیکن الینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ الینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ الینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے الینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ الینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب الینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو الینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب الینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر ہسپتال ہر جگہ جاتا ہے لیکن الینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ الینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ الینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے الینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ الینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب الینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو الینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب الینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر ہسپتال ہر جگہ جاتا ہے لیکن الینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ الینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ الینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے، وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے۔ جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے، وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے، اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے، وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے۔ جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے، وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے، اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے، وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے۔ جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں،
مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے۔ وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے۔ وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے۔ وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے، وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے، وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے، اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے، وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے، وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے، اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے، وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں،
مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے۔ وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے۔ وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے۔ وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے، وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے۔ جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے، وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے، اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے، وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے۔ جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے، وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے، اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے، وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے۔ جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں،
مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے۔ وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے۔ وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے۔ وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے، وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے۔ جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے، وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے۔ جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے، وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے۔ جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں،
مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے۔ وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے۔ وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہمسفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ تو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے۔ وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے۔ وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے، وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے۔ جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے، وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے، اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے، وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے۔ جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں، مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب علینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں، موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنی کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے، وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے، لیکن علینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اور نیچے لکھا ہوتا ہے، وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ علینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہ علینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے، اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے علینا ایک خوش مزاج ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ادھوری لڑکی ہے جو کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہے۔ وہ بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہے، ایک ایسا ہم سفر جو اس کی خاموشی کو سمجھے اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ سکے۔ حارث ایک سنجیدہ کم گو مگر دل سے نرم انسان چند سال پہلے ایک حادثے میں اپنے ماں کے باپ کو کچھ کہا ہے۔ جو اسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن کر آتا ہے، وہ نظموں میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کسی کے جذبات بانٹنا پسند نہیں کرتا۔ علینا اور حارث کی پہلی ملاقات ایک لیکچر کے دوران ہوتی ہے۔ جب علینا اس کی نظموں کے مفہوم پر سوال کرتی ہے، وہ سوال جو شاید خود حارث نے بھی خود سے کبھی نہیں کیے۔ پہلے تو حارث کو علینا کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے ساختگی، مسکراہٹ اور سوالات حارث کے دل کے بند دروازوں کو کھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے سائے بن جاتے ہیں،
مگر محبت کا اظہار کبھی نہیں ہوتا۔ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جب الینا ایک خطرناک بیماری لاحق چھوڑ کر، جس میں وہ لکھتے ہیں موت کو لفظوں کی نہیں دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکی تو مجھے اپنے کسی نظم میں زندہ رکھ لینا۔ حارث بے چینی سے ہر روز اسے تلاش کرتا ہے۔ وہ شہر، ہسپتال، ہر جگہ جاتا ہے لیکن الینا کہیں نہیں ملتی۔ 2 سال بعد یونیورسٹی میں ایک نئی نمائش ہوتی ہے جس کے عنوان ہے یادوں کا موسم۔ وہاں ایک پینٹنگ ہوتی ہے، بارش میں بھیگتی ایک لڑکی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے وہ جو آنکھوں سے بولتی تھی۔ حارث پہچان لیتا ہے یہ الینا ہے۔ پہچان نہ کر نمائش کے کونے میں وہی مسکراہٹ، وہی نگاہیں الینا واپس آ جاتی ہے، صحت مند مگر خاموش۔ اس بار حارث خود چل کر جاتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار صرف نظم نہیں پوری زندگی لکھوں گا تمہیں لے کر۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کی